اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے ایک ہیں اور ہم ان کی سیرت کے بارے میں جان رہے ہیں۔ آج اس کا چوتھا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دیں پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو اسی لیے آیا کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ اچھا، ہم بھی تیرے مقابلے میں اسی جیسا جادو ضرور لائیں گے، بس تو ہمارے اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے اور نہ تو صاف میدان میں مقابلہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی ان آیات میں فرعون کی بدنصیبی، جہالت اور حماقت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا کیوں؟ تکبر کی وجہ سے، ان کو ماننے سے اس نے انکار کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا کہ اب آپ معجزے پیش کیے ہیں، جو بھی معجزے آپ نے پیش کی جادو کی ہتھ کنڈے ہیں، ایسے شعبدوں کے ساتھ ہم بھی تیرا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مقابلے کے دن کا جو ہے وہ ایگریمنٹ کر لیا کہ ہم ایک دن جو ہے وہ سب کے سب کو سامنے لا کر اس جادو کا مقابلہ کریں گے جو تمہارے پاس ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کی پہلی ملاقات کے بعد درمیان میں کافی وقت گزر گیا، اور اسی دوران میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنی رسالت کی دلیل میں کئی نشانیاں بھی دکھائیں، جن کا ہمیں ذکر قرآن میں متعدد مقامات پر ملتا ہے کہ جب بھی ملک پر کوئی آفت نازل ہوتی تو وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہتا کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو، اگر یہ آفت دور ہوگی تو ہم تیرے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ پھر جب سیدنا موسیٰ کی دعا سے وہ آفت دور ہو جاتی تو وہ وعدہ خلافی کرتا اور پھر سے کٹ جاتا، اور ایسا معاملہ کئی بار پیش آتا رہا۔ تو حقیقت یہ تھی کہ فرعون کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا تو یقین ہو چکا تھا، مگر وہ اپنے اقتدار سے کسی قیمت پر بھی الگ ہونے کو تیار نہ تھا، لہٰذا وہ ہر بار انکار کر دیتا تھا۔ بعض آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دینے کی بات فرعون نے پہلے خود ہی کی تھی، اور بعد میں اس کے درباریوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا دی تھی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر فرعون اور فرعونیوں کو واقعی خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ شخص اس ملک میں انقلاب لا سکتا ہے، اور اس کی کئی وجوہات تھیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے انہی میں رہ کر تربیت پائی تھی، فنون جنگ سیکھے تھے، بلکہ ایک دفعہ حبش پر چڑھائی کے دوران انہیں سپہ سالار بنا کر بھی بھیجا گیا اور وہ وہاں سے کامیاب اور کامران واپس لوٹے۔ وہ جرأت مند، دلیر، مضبوط قد و قامت کے مالک تھے، ان کی صداقت کے سب لوگ معترف تھے، اور یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ وضاحت بھی کر دی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تم بھی جسے رب اکبر تسلیم کرتے ہو، اور میں بھی وہی بات کر رہا ہوں جو میرے پروردگار نے مجھ سے کہی ہے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ آپ کے معجزات نے فرعون اور فرعونیوں سب کو مرعوب کر دیا تھا۔ اور یہ جو فرعون نے مقابلے کے لیے کہا تھا، تو ان لوگوں نے جو موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر تو کہتے تھے صرف اپنے دل کی طفت تسلی کے لیے، دل کے بہلاوے کے لیے، بات کو ٹالنے کے لیے اور لوگوں کو اندھیرے میں رکھنے غرض سے انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ کچھ مدت گزرنے پر حالات کوئی رخ اختیار کر جائیں گے تو کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہوگا۔ اب سب یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کوئی جادوگر نہ کبھی کو سیاسی انقلاب لایا ہے نہ لا سکتا ہے۔ جادو سے چیزوں کی حقیقت نہیں بدلتی، صرف انسان کی نفسیات بدلتی ہے۔ اور اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ ایک جادوگر اور ایک نبی میں جو فرق ہے وہ اچھی طرح سے واضح ہو جاتا ہے اس بات سے کہ جادوگر جو کچھ کرتا ہے اپنے پیٹ کی خاطر کرتا ہے، اور چونکہ یہ اس کا پیشہ ہے، جبکہ انبیاء کرام ہمیشہ اپنی قوم سے یہی کہتے رہے کہ ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، ہمارا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ تو نبی قوموں کو کچھ دینے کے لیے آتے ہیں، جبکہ جادوگر نے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اپنے لیے اس کا بدلے میں اس کا مطالبہ کرتے ہیں، اپنے لیے مانگتے ہیں۔ تو فرعون کی اس بات سے کہ تو اپنے جادو کے زور سے ہمیں اس ملک سے نکال دے گا، اس سے اس کی بدحواسی پورے طور پر ظاہر ہوتی ہے، ورنہ اس کے ملک میں سینکڑوں جادوگر موجود تھے جو لوگوں کو اور اسے بھی اپنی شعبدہ بازیاں دکھاتے تھے اور انعام اور کرام حاصل کر کے چلے جاتے تھے۔ ان میں سے کسی کے متعلق کبھی فرعون کو ایسا خیال نہ آیا تھا کہ یہ قحط بھی لا سکتے ہیں، فرعون کو ملک بدر بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہنے کا ڈھونگ رچا رکھا تھا تو اس کی وجہ محض یہ تھی کہ اس کی رعایا ان سے متاثر ہو کر ان پر ایمان نہ لے آئے۔
اب جب فرعون نے مقابلے کے لیے کہا، اور تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی ایسا ہی مقابلہ کرنا چاہتے تھے، تاکہ عام لوگوں کے ذہنوں پر جو فرعون نے جھوٹے پروپیگنڈے کے اثرات ڈال دیے تھے وہ زائل ہو سکیں، اور وہ لوگ حق اور باطل میں خود تمیز کر سکیں۔ تو فرعون کا یہ چیلنج دراصل موسیٰ علیہ السلام کے دل کی آواز تھی، مگر ایسا کھلے میدان میں مقابلہ کرنا ان کے وسائل سے خارج تھا۔ فرعون نے چیلنج کیا تو آپ نے اسے غنیمت سمجھتے ہوئے فوراً قبول کر لیا، اور ساتھ دو باتیں یا شرائط اور بھی کہہ ڈالی۔ ایک تو یہ کہ مقابلہ صرف کھلے میدان ہی میں نہیں بلکہ سالانہ جشن کے دن ہونا چاہیے، جبکہ لوگ ہر طرف سے کھنچ کر دارالسلطنت میں میلہ دیکھنے آتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مقابلے کو دیکھ سکیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ مقابلہ دن کی صاف روشنی میں چاش کے وقت ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کو اس مقابلے کو دیکھنے اس سے نتیجہ اخذ کرنے میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے۔ تو چاش کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب پوری طرح سے سورج جو ہے وہ اپنی روشنی کے ساتھ نمودار ہو چکا ہوتا ہے، اور ہر چیز اس میں واضح طور کے اوپر صاف صاف نظر آتی ہے۔ اب یہ مقابلہ جو ہے یہ صرف جادوگروں کی ہار جیت کا مسئلہ نہ تھا، بلکہ دراصل یہ مسئلہ فرعون کے برسر اقتدار رہنے یا نہ رہنے کا تھا۔ اور یہ مقابلہ محض کرتب کا نہ تھا، توحید اور شرک کا تھا۔ فیصلہ صداقت، توحید یا شرک، ایسا فیصلے کا وقت تھا۔ اور صاحب اقتدار ہمیشہ دلیل کے سامنے ہار جاتے ہیں تو طاقت سے دبانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہی سب کچھ یہاں پر بھی ہو رہا تھا۔ اب فرعون نے ملک بھر کے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کرنے کے لیے اپنے ہر طرح کے جتن اس نے کر لیے، اور وعدے کے دن فرعون اور ان کے جادوگروں اور اپنے لاؤ لشکر سمیت مقابلہ میدان میں وقت پر پہنچ گیا۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کا بھائی بھی بر وقت پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اکابرین قوم فرعون کو مخاطب کرتے ہوئے ایک بار پھر تنبیہ کی اور فرمایا کہ شامت کے مارو اب بھی سمجھ جاؤ اور معجزے کو جادو نہ بتاؤ، جبکہ تم حقیقت کو پوری طرح سمجھ چکے ہو، تو دوسروں کی آنکھوں میں دھول نہ ڈالو۔ اور جو شخص حق کو سمجھ لینے کے بعد اس کا انکار کرے گا، اللہ اسے اپنے عذاب سے دوچار کرے گا۔ تمہارا جھوٹا پروپیگنڈا جھوٹ ہی ثابت ہوگا، اور جھوٹ کبھی زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا۔ اب آپ کی نصیحت کا ان لوگوں کے اوپر اچھا خاصا اثر ہوا، اور وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ ایک فریق کہتا تھا کہ ان پیغمبروں کا مقابلہ کرنا اپنی شکست کو دعوت دینا ہے، دوسرا کہتا کہ ابھی اس وقت اسی مقابلے کو ملتوی کر دیا جائے، جبکہ مقابلہ دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ اب اس حال میں جو ان کے بڑے تھے یہ سب کے سب وہاں سے علیحدہ ہو گئے، اور ایک جگہ پر بیٹھ کر سر جوڑ کر وہ فیصلہ کرنے لگے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، کچھ ایسا ہو کہ کسی ایک رائے کے اوپر سب متفق ہو جائیں۔ تو اس مشورے میں ماہر جادوگروں کو بھی شریک کیا گیا۔ ان میں سے بعض کہنے لگے کہ ایسے نورانی چہرے جادوگر کے نہیں ہو سکتے۔ تو اس مجلس میں بہرحال انہوں نے مختلف سب نے اپنی اپنی آراء پیش کی۔ اب کچھ نے کہا کہ اب اختلاف کا تو موقع ہی نہیں رہا، سب لوگ تو جمع ہو چکے ہیں، تو اس مقابلے کو منعقد کرنا ہی بہتر رہے گا۔ تو مقابلہ نہ کرنا یا اس سے ملتوی کرنا دونوں ہمارے لیے نقصان دہ اور ہماری شکست کے برابر ہوں گے۔ تو کچھ دوسروں نے کہا کہ اگر تم نے مقابلہ نہ کیا تو تم ہار گئے، تو سمجھو تمہاری شامت آ جائے گی، حکومت تم سے چھن جائے گی، بنی اسرائیل کے تم غلام بن جاؤ گے، پھر جو وہ سلوک چاہیں گے تم سے کریں گے، تمہیں اس ملک میں رہنے بھی دیں گے یا باہر نکال کریں گے، تم ان کے رحم و کرم پر ہوگے، اور تمہاری یہ تہذیب، تمہارے تمدن، تمہاری ثقافت، یہ عیش و طرب کی محفلیں، یہ سب چیزوں کا جنازہ نکل جائے گا۔ لہٰذا اب صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو اور جادوگروں کی خوب حوصلہ افزائی کرو، اور سمجھ لو کہ آج کا دن شعبدہ بازی کے مقابلے کا دن نہیں بلکہ تمہاری ہار جیت کا دن ہے۔ جو ہار گیا سو مارا گیا، اور جو جیت گیا بالآخر اسی کا بول بالا ہوگا۔ اب یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ میدان میں واپس آ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام سے جادوگر آ کر کہنے لگے کہ پہلے تم اپنا شعبدہ دکھاؤ کہ یا ہم پہل کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ ازراہ تکریم ان سے کہا کہ تم اپنا شعبدہ پہلے دکھاؤ۔ چونکہ مقابلے میں یہ ایک روایت ہے یا طریقہ ہے کہ دوسروں کو دعوت دی جاتی ہے کہ پہلے تم اپنا کرتب یا کمال پیش کرو، اس کے بعد ہم اس کا جواب دیں گے۔ تو جادوگروں نے اسی طرح سے آپ کو جو ہے وہ کہا کہ آپ پہلے ڈالیں، آپ کریں، جو بھی آپ نے اپنا شعبدہ دکھانا ہے آپ پہلے دکھائیے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیا کہ پہلے تم ہی اپنے شعبدے دکھاؤ، اور ان کا یہ جواب ذرائع تکریم نہیں تھا، کیونکہ جادوگر کو عزت کے قابل شے نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے تھا کہ حق نتھر کر سامنے آ جائے، اور باطل اپنا جتنا زور لگا سکتا ہے لگا لے، پھر اس کے بعد حق اس پر غالب آ گیا تو سب لوگ حقیقت کو جان لیں گے۔ تو ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ اپنا شعبدہ دکھائیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا معجزہ سامنے لے کر آئیں گے، اس کو ان کے شعبدے کو باطل ثابت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو بذریعہ وحی بشارت دی تھی، آپ کی حوصلہ افزائی کی تھی، آپ کی ہمت بڑھائی تھی، اور آپ سے کہا تھا کہ آگے ہوں اور آگے ہو کر ان کا مقابلہ کریں۔ تو جادوگروں نے بہت بڑا جادو پیش کیا۔ کیا جادو پیش کیا کہ ہزاروں کی تعداد میں ان جادوگروں کی لاٹھیاں اور رسیاں لوگوں کے سامنے سانپوں کی طرح حرکت کر رہی تھی، اور ایسے سانپوں سے میدان مقابلہ بھر گیا تھا۔ اب ان سانپوں نے لوگوں کو دہشت زدہ کر دیا تھا، اور فرعون اور اس کے خاص درباری ان جادوگروں کے کارناموں پر دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے اور ان کی داد دے رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام خود بھی دل میں ڈرنے لگے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اس مقابلے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو یہ بشارت بھی سنا دی کہ کامیاب آپ ہی رہیں گے، اور بس آپ نے کرنا کیا ہے، آپ سے کہا کہ تم بس اتنا سا کام کرو کہ میدان میں اپنا عصا پھینک دو۔ تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، یہ عصا ایک بہت بڑا اژدہا بن کر ان سب نقلی اور مصنوعی سانپوں کو ہڑپ کرنے لگا، اور پھر اس میدان میں کوئی بھی چیز جو تھی، وہ جو بھی انہوں نے شعبدہ بازیاں کی تھی، وہ کچھ بھی باقی نہ رہا، جو رسیاں لاٹیاں پھینکی تھی کوئی بھی چیز باقی نہ بچی۔ تو جادوگروں نے کیونکہ غالب گمان ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اژدہا بنتے نہ دیکھا تھا، انہیں بس اتنا ہی بتایا گیا تھا کہ ایک شخص جادو کے زور سے اپنی لاٹھی کو سانپ بنا دیتا ہے اور تمہیں اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب جب جادوگروں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لیا کہ عصا سے بنا ہوا اژدہا ان کے بنے ہوئے سانپوں کو بھی نکل گیا، تو انہیں معلوم ہو گیا کہ بات جادو کے علم کی بساط سے باہر ہے، اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جادوگر نہیں بلکہ فی الواقع اللہ کے رسول ہیں۔ اور جب ان پیغمبروں نے فتح کی خوشی میں اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کیا، تو جادوگر بھی بے اختیار ان کے ساتھ سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے، قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ۔ تو ان کو سجدے میں گرتے دیکھتے ہی فرعون بول اٹھا کہ تم میری اجازت کے بغیر ہی اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً موسیٰ تمہارا بڑا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اب میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں میں سے کٹوا دوں گا، اور کھجور کے تنوں میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا، اور تمہیں خوب معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں سے، میں اور موسیٰ میں سے کس کی سزا شدید تر اور دیر پا ہے۔ تو یہ سب کچھ اس نے انتہائی غصے میں آ کر یہ سب کہا، اور کہا جاتا ہے کہ سولی کا رواج جو ہے سب سے پہلے فرعون سے ہی آیا تھا۔ تو فرعون اس کے ہواری مقابلے کے میدان میں مات کھا چکے تھے، جسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیا تھا۔ دوسرا ستم یہ ہوا کہ جن جادوگروں کے بل بوتے پر یہ مقابلہ رچایا گیا تھا، وہ کوئی عذر معذرت کرنے کی بجائے خود ایمان لے آئے۔ تو اس دوہری شکست نے فرعون کو سیخ پا کر دیا، اور لوگوں کو مزید کچھ عرصہ الو بنائے رکھنے اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے بچائے رکھنے کے لیے یہ تدبیر سوچی کہ ان جادوگروں کو ہی غدار اور جاسوس قرار دے دیا جائے، اور اعلان کر دیا جائے کہ فی الواقع جادوگر موسیٰ کے شاگرد معلوم ہوتے ہیں، اور ان دونوں کا مشن ایک ہی تھا۔ تبھی تو جادوگروں نے فوراً گھٹنے ٹیک دیے، لہٰذا اے جادوگروں، میں تمہیں ایسی سزا دوں گا جسے تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی، اور تمہیں موسیٰ پر ایمان لانے کا انجام خوب معلوم ہو جائے گا۔ تم ایمان لا کر یہ سمجھ رہے ہو کہ تم ہی نجات پانے والے ہو، اور دوسرے لوگ جو موسیٰ پر ایمان نہیں لائے وہ ابدی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ سو ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا عذاب سخت اور تادیر رہنے والا ہے۔ تو جادوگروں نے جب فرعون کی یہ بات سنی اور اس کی سزا کا جب اعلان ہوا، تو جادوگر فرعون سے بڑی جرات کے ساتھ کہنے لگے، تم جو چاہے سمجھو، جو چاہے سمجھو، ہم نے تو وہی بات کی ہے جس کی ہماری ضمیر نے شہادت دی ہے۔ ہم سب کچھ سوچ سمجھ کر ایمان لائے ہیں، لہٰذا اب تم جو سزا دینا چاہو دے لو۔ زیادہ سے زیادہ تم کیا کر سکتے ہو؟ تم یہی کر سکتے ہو نا کہ ہمیں جان سے مار ڈالو گے، اور اس بات کی اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سابقہ خطائیں معاف فرما دے، اور بالخصوص اس گناہ کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا اور ہم ان پیغمبروں کے مقابلے پر اتر آئے۔ کہتے ہیں کہ جب جادوگروں نے سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام کی شکل و صورت دیکھی تھی، تو سمجھ گئے تھے کہ یہ جادوگر نہیں ہو سکتے، اور یہ مقابلہ کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن فرعون کے ڈر سے انہوں نے ایسا کیا۔
تو یہ ہے ایمان اور کفر کا فرق، کہ جادوگر مقابلے سے پہلے ہی فرعون کے سامنے جی حضور کہتے تھکتے نہ تھے، اور فتح ہونے کی صورت میں اس سے انعام اور کرام ملنے کی التجائیں بھی کر رہے تھے، اور فرعون نے انہیں ایسے وعدے بھی دیے تھے۔ لیکن جب ایمان لے آئے تو اسی جابر بادشاہ کے سامنے اکڑ کر جرت سے بات کرنے لگے، اور کہتے ہیں اگر وہ سولی چڑھا دینے کی دھمکیاں دیتا ہے تو انہیں اس بات کی قطعی طور کے اوپر کوئی پرواہ نہیں۔ پھر انہوں نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ اپوزٹ یعنی ایک دایاں اور پھر بایاں جو ہے وہ کاٹنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا باڈی میں بیلنس رہتا ہے، اور دونوں ہی ایک طرف کی چیزیں اگر کٹ جائیں تو زندگی کو برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک ہاتھ کاٹ دوں گا اور مخالف سمت کا پاؤں کاٹ دوں گا، اور اس نے اپنی طرف سے بہت بڑی سزا جو تھی وہ ان کے سامنے رکھی تھی، اور پھر یہ کہا کہ تم سب کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکا دوں گا۔ اب کھجور کے تنے چونکہ وہ بہت زیادہ اونچے ہوتے ہیں اور دور سے نظر آ جاتے ہیں، تو اس نے کہا کہ اس طرح کرنے سے کیا ہوگا کہ جو ان کو سزا ملے گی اس کا انجام لوگ دور سے ہی دیکھ لیں گے۔ تو اس بات بنا پر اس نے کہا وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ اب چونکہ جتنی بھی دلیلیں تھیں وہ سب کی سب فرعون کے سامنے آ چکی تھیں، اور جو جادوگر ہیں ان کے اوپر بھی حق جو ہے وہ واضح ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے اللہ کی بات کو مانا، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لے آئے اور ڈٹ کر فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اور انہوں نے کہا کہ تو کیا کرے گا زیادہ سے زیادہ، تو ہماری جان ہی لے سکتا ہے تو لے لے، جو تو کر سکتا ہے کر لے، تو جو کچھ حکم بھی چلا سکتا ہے وہ اس دنیاوی زندگی میں ہی ہوگا نا، تو جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی زندگی میں پہنچ جائیں گے تو وہاں تو ہم پر تیرا حکم نہیں چلے گا، بلکہ وہاں اسی کی فرما روائی ہوگی جس کے لیے ہم اسلام لائے ہیں اور جس کے لیے رسولوں کی پیروی اختیار کی ہے۔ اور ہم اس امید پر اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہیں لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہیں کہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے گا، اور خاص کر یہ جادوگری کا گناہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے، اللہ ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ تو یعنی اس کا ثواب بہتر ہے ان انعامات اور عہدوں سے جن کا تو ہمیں لالچ دیا کرتا تھا، تو اس رب کے انعامات اس فانی جہاں کے مقابلے میں بہت باقی رہنے والے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، اسی بنا پر کہ ہم سب پہلے ایمان لانے والے بنے تھے، ہمیں امید ہے ہمارا رب ہماری خطائیں معاف کر دے گا۔ اور پھر جو ہے آگے آتا ہے کہ تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا بجز اس کے کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے جبکہ وہ ہمارے پاس آئیں، یعنی کہ ہمارا جرم صرف اتنا ہی ہے کہ ہم رسول جو آئے تھے ہم ان پر ایمان لے آئے اور رب کے احکامات کو تسلیم کر لیا۔ اور پھر انہوں نے کہا، سورہ اعراف میں آتا ہے ربنا افرغ علینا، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان فرما، ہم پر صبر الٹا دے، ایسا صبر جیسے کوئی پانی بھر کر بالٹی پانی کی ایک دم سے پھینک دیتا ہے نا، تو یہ افرغ علینا یہ اس طرح کا صبر انہوں نے مانگا کہ ہمارے اوپر بس صبر انڈیل دے۔ اور یہ انہوں نے کیوں مانگا کہ سرکش ظالم سنگ دل حاکم یعنی لعنتی شیطان ہمیں جن مصائب میں مبتلا کر رہا ہے ہمیں ان میں ثابت قدمی عطا فرما، وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور کیا دعا کی، اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال۔ تو ان لوگوں نے فرعون کو نصیحت کرتے ہوئے اور رب کے عذاب سے ڈراتے ہوئے کہا تھا کہ بات یہی ہے کہ جو بھی گناہگار بن کر اللہ کے ہاں حاضر ہوگا اس کے لیے دوزخ ہے جہاں نہ موت ہوگی اور نہ زندگی، تو اس لیے ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو، لیکن وہ فرعون انہی میں سے ہو کر رہا۔ پھر سورہ طٰہٰ میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی اس کے پاس ایماندار ہو کر حاضر ہوگا اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے، اس کے لیے بلند اور بالا درجے ہیں اور ابدی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو کوئی بھی کوشش کر کے ایسے لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے اور شامل ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ طے ہو چکا کہ فرعون جہنمی ہے جسے جہنم کے سب عذاب بھگتنے ہیں۔ تو ہمیں ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرعون نے ان مومنوں کو سزائیں دی اور سولی پر لٹکایا۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ صبح کے وقت وہ جادوگر تھے اور شام ہوئی تو اولیاء اور شہداء میں شامل ہو چکے تھے۔ تو اس کی تائید ان کی اس دعا سے بھی ہوتی ہے جو انہوں نے دعا کی کہ ربنا افرغ علینا صبرم و توفنا مسلمین، کہ ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال۔ اب جب یہ عظیم واقعہ پیش آیا تو فرعونیوں کے لیے ایک ناقابل برداشت حادثہ تھا، کیونکہ قبطی موسیٰ علیہ السلام سے شکست کھا گئے، اور جن جادوگروں کو وہ اپنی مدد کے لیے لائے تھے وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لا کر آپ کے ساتھی بن گئے۔ تو اس سے فرعونیوں پر یہ اثر ہوا کہ وہ کفر و عناد میں مزید سخت ہو کر حق سے اور بھی دور ہو گئے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت بھی ایمان آپ کو مشکل میں نظر آئے، ایمان بچانا مشکل ہو جائے، تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ ربنا افرغ علینا صبرم و توفنا مسلمین۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین مدد فرماتا ہے، اور جتنی بھی قرآنی دعائیں ہیں، انبیاء کی دعائیں ہیں جو کہ وہ قبول ہوئیں، ان کو جب ایک قبولیت عطا ہوا تو ہمیں ان دعاؤں کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ سورہ راف کی آیت نمبر 127 میں آتا ہے وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ۔ اور فرعون کی قوم کے سردار فرعون سے کہنے لگے کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ یہ زمین میں فساد مچاتے پھرو، تجھے تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ وہ کہنے لگا میں ان کے بیٹوں کو مروا ڈالوں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دوں گا، اور ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ تو بنی اسرائیلیوں پر بیٹوں کے قتل کا عذاب دوبارہ مسلط کر دیا گیا۔ پہلی بار جب فرعون رمیسس تھا، یہ باپ تھا، اس وقت اس نے آرڈر جاری کیا تھا، جب اس کو یہ پتا چلا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کا تختہ الٹ دے گا، تو اس نے اسرائیلیوں کے ہاں سب پیدا ہونے والے بیٹوں کے قتل کی مہم کا آغاز کیا تھا۔ مگر کیا ہوا؟ جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو کے رہا۔ جس بچے کو اس سلطنت کا تختہ الٹنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست کر دیا کہ اس کی تربیت اور پرورش اسی فرعون کے گھر میں ہوتی رہی۔ اب دوسری بار اس فرعون کے بیٹے منفتح نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چل کر اسی بیٹوں کے قتل والی مہم کو پھر شروع کر دیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل کی نسل کو ہی ختم کر دیا جائے، اور بنی اسرائیل کی عورتوں کو لونڈیاں بنا کر ان سے طرح طرح کے بگاڑ وہ لیا کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کرنے سے وہ اپنے آپ کو آنے والے خطروں سے بچا سکتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ حفظ ما تقدم کے طور پر انہوں نے کہا کہ پہلے ہی مار ڈالو۔ اب جس وقت بنی اسرائیل کو دوبارہ ایسی سخت آزمائش میں ڈال دیا گیا تو وہ سخت پریشان ہو گئے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کے طور پر کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پر یہی ظلم و ستم ہوتا رہا، اب تم ایمان لانے کے بعد کیا فرق پڑا؟ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا، ہمارے پر تو دوبارہ وہی ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کا ظلم توڑ کے رکھ دیتا ہے، بس تم اللہ سے مدد مانگتے رہو، ان قریب وہ تمہارے اس دشمن کو ہلاک کر کے تمہیں اس سرزمین میں حکومت عطا کرے گا۔ پھر تمہاری ایک دوسرے انداز سے آزمائش ہوگی۔ آج تمہاری آزمائش سختیوں اور مظالم سے ہو رہی ہے کہ تم صبر سے برداشت کرتے ہو یا نہیں، پھر تمہیں حکومت عطا کرے گا، پھر دیکھے گا کہ تم حاکم بن کر کیسے کام کرتے ہو۔ اور وہ بنی اسرائیل کے مردوں کو، بچوں کو یا لڑکوں کو اس لیے قتل کرنا چاہتے تھے کہ ان کی ایک تو تعداد کم ہوتی جائے، اور اس طرح سے جو ہے وہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگ کے قابل جو مرد ہیں ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی، اور ہم اس طرح سے جو فرعونی ہیں وہ ان کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر غالب رہیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا استعینوا باللہ واسبروا، اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، یعنی جب وہ تمہیں تکلیفیں دے تو اپنے رب سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ تو ہمارے لیے بھی جو ہے اس میں ایک میسج ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی کسی بھی قسم کی کوئی دنیاوی تکلیف ہو یا دین کے معاملے میں، دین کے احکامات پر عمل کرنے کے سلسلے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ اور ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اس دعا کو بھی اپنی دعاؤں میں نماز کے علاوہ بھی مانگنا چاہیے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس سے چاہے وہ مالک بنا دے، اور آخر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو یعنی ان کو کہا کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تو کامیابی تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ لیکن بنی اسرائیلی بہت زیادہ اس بات پر پریشان تھے کہ پہلے بھی آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمارے بچے قتل کیے جاتے تھے، ابھی بھی وہی صورتحال ہے،
تو ہمارے لیے تو یہ بڑا مشکل سا جو ہے وہ معاملہ بن گیا ہے، اور آپ انہیں بار بار صبر کی تلقین کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مختلف حالات میں انسان کو آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ کون اس کی آزمائش میں ثابت قدمی سے پورا اترتا ہے۔ کبھی بھی آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے گھبرا کر دین کا راستہ نہیں چھوڑنا، بلکہ اور زیادہ ثابت قدمی سے اس کے اوپر ڈٹ جانا ہے، جم جانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اب یہاں پر ہمارے ایمان کو ٹھوک بجا کے چیک کر رہا ہے کہ ہم کتنا اپنے قول اور فعل میں پکے اور سچے اور مضبوط ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین میں پختگی عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے راہ میں آنے والی ہر مشکل و تکلیف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اوپر ایسی آزمائشیں نہ ڈالے کہ جن کو برداشت کرنا ہمارے جو ہے وہ طاقت سے باہر ہونے لگے۔ بے شک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں کسی بھی قسم کی مشکل یا آزمائش سے محفوظ رکھے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اب فرعون جو ہے وہ لوگوں کو دہشت زدہ کرنا چاہتا تھا، اس وجہ سے اس نے ان کے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ تو سیدنا موسیٰ پر ایمان لانے والوں میں کمی تو ہو نہیں رہی تھی، ان میں تو اضافہ پر اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تو فرعون نے سوچا کہ اب اس مصیبت کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہی کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ اب اس کے درباری جو تھے وہ بھی صحیح صورتحال سے واقف ہو چکے تھے، اور اس کام سے انہوں نے منع کر دیا تھا کہ ایسا کچھ نہ کریں، کیونکہ اس طرح سے ملک میں کوئی بڑی بغاوت نہ اٹھ کھڑی ہو۔ اب درباریوں کو پھر انہوں نے یہ جواب دیا کہ اب یہ کام کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، لہٰذا مجھے اس بات سے مت روکو کہ موسیٰ علیہ السلام کو کے قتل کرنے سے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے کسی نے بھی نہ روکا، مگر وہ اپنی بہادری جتلانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہو، چونکہ وہ خود بھی دل میں ڈرا ہوا اور سہما ہوا تھا، اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ اور اگر وہ خود خوفزدہ نہ ہوتا تو وہ جس کام کا وہ ارادہ کر لیتا تھا اسے کوئی روکنے والا تو نہیں تھا نا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایمان کا رعب اتنا ہے کہ فرعون بھی خوفزدہ تھا، اور کہتا تھا کہ اسے میں قتل ہی کر دوں گا تو سارا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ تبلیغ میں ایسی طاقت ہے کہ خود دشمن کے صفوں میں سے اپنے ہمدرد اور ساتھی پیدا کر لیتی ہے، خواہ وہ دشمن خاندان فرعون جیسے متکبر لوگوں کے ہی خاندان کیوں نہ ہو۔ تو فرعون نے سیدنا موسیٰ کو قتل کرنے کی بات کی، تو کیا ہوا کہ ان میں سے ایک جو شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فیور میں تھا، اس نے کہا کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تمہیں پہنچ کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے شخص کو راہ پر نہیں لاتا جو حد سے بڑھنے والا اور کذاب ہو۔ یہ مومن شخص کون تھا؟ یہ مومن شخص فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، اور وہ اپنی قوم کے ڈر سے اپنے ایمان کو خفیہ رکھتا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن یہ بات درست نہیں۔ بات درست یہی ہے کہ یہ شخص اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے درباریوں سے اس بارے میں مشورہ کیا، تو اس مومن کو خطرہ محسوس ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ اس نے حکمت کا انداز اختیار کرتے ہوئے فرعون کے خلاف ایسے انداز میں بات کی جس میں ترغیب اور ترہیب دونوں پہلو موجود تھے، اور اس نے بڑے مشورہ اور رائے کے انداز میں اس کے ساتھ بات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے انصاف کی بات کہنا ہے۔ تو یہ شخص اس مقام کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھا۔ فرعون سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں تھا، اور اس مومن کی بات سے بڑھ کر حق اور انصاف والی بات کوئی بات نہیں تھی، چونکہ اس نے نبی کے معصوم ہونے کا اظہار ہوتا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس کے کلام کے ذریعے سے اس نے اپنے پوشیدہ ایمان کو ظاہر کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تو اس بات کا یہ رد عمل تو نہیں ہونا چاہیے کہ تم اسے قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، بلکہ اس جواب میں تو احترام اور برداشت کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ وہ معجزات لے کر آیا، حق اور سچ کے ساتھ تمہارے پاس آیا، تو اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہے، تمہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور اگر وہ سچا ہے اور اگر تم نے اس کو تنگ کیا تو پھر وہ عذاب جس کا وہ تمہیں کہہ رہا ہے تو وہ عذاب تمہارے اوپر آ کر رہے گا۔
تو اس نے انتہائی دور اندیشی سے اور احتیاط کے ساتھ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرعون کے سامنے یہ بات رکھی۔ تو یہ مومن شخص جو فرعون کا چچا زاد بھائی تھا اور وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام سے جب ایک قبطی مارا گیا تھا تو اسی شخص نے سیدنا موسیٰ کو اطلاع دی تھی کہ تمہارے قتل کے منصوبے ہو رہے ہیں، تم جلد از یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اس وقت اگرچہ موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں تھے اور اس وقت آپ پر ایمان کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا، تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اخلاق اور عادات سے متاثر تھا، اس لیے وہ آپ کا ہمدرد بھی تھا۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ فرعون کی سختیوں کے باوجود سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اندر ہی اندر پھیل گئی تھی، حتیٰ کہ فرعون کے ایوانوں تک پہنچ گئی تھی۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایماندار شخص کافر معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے اپنے ایمان کو ظاہر نہ کرے تو اس میں کچھ مذائقہ نہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اور جب فرعون کے بھرے دربار میں اس نے یہ بات کہی تو اس مرد مومن سے یہ ضبط نہ ہو سکا اور فوراً بول اٹھا کہ تم جس شخص کو قتل کرنے کے در پہ ہو، آخر اس کا جرم کیا ہے؟ اور اس مرد مومن نے اپنے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی دعوت کے متعلق دو ہی صورتیں ممکن ہیں، ایک یہ کہ اپنے قول میں جھوٹا ہو، اور اس صورت میں تم اتنی فکر کیوں کرتے ہو؟ جھوٹ کے پاؤں کہاں ہوتے ہیں؟ وہ جلد یا بددیر اپنی موت آپ ہی مر جائے گا۔ اور اگر وہ سچا ہوا اور تم نے اسے قتل کر دیا تو پھر سمجھ لو کہ تمہاری خیر نہیں، تم جس عذاب کی وہ تمہیں دھمکی دیتا ہے وہ لازماً تم پر نازل ہو کے رہے گا۔ تو لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، تمہاری بھلائی اسی میں ہی ہے۔ اور اس نے کہا کہ تم یہ سب باتیں اس وجہ سے کر رہے ہو کہ تمہارے ہاتھ میں حکومت ہے اور تم ایسا کرو گے بھی تو کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں، لیکن اگر وہ سچا ہوا تو پھر اللہ کا عذاب آ گیا، اس وقت تمہاری حکومت بھی نہیں رہے گی، تمہارے کسی کام نہیں، اگر سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ تو معلوم ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تک بھی اس نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا اور وہ اس کے غیر جانبدار ہو کر اس کو فرعون کو اور اس کے درباریوں کو نصیحت کر رہا تھا۔ اور فرعون بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کا اپنا ہی ہے اور وہ اسے سمجھا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے تو فرعون نے کہا اسی بات میں بھلائی نظر آتی ہے کہ شخص کو قتل کر دینا ہی بہتر ہے، میں اپنی سمجھ بصیرت کے مطابق جو حالات سامنے دیکھ رہا ہوں وہی تمہیں بتا رہا ہوں، اسی میں تمہاری بھلائی سمجھتا ہوں۔ تو فرعون کے جواب سے اس مرد مومن کو یہ معلوم ہو گیا کہ فرعون نے اس کی نصیحت کا ذرا سا بھی اثر قبول نہیں کیا اور اس کے خیالات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، اور وہ جو اس نے سوچا ہے وہ اس کو کرنے کو تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا درباریوں کو مخاطب ہو کر کہ اس ملک مصر میں یوسف علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، جن کی حسن تدبیر سے ملک 7 سالہ قحط کے دور میں امن کے ساتھ گزر بسر کرتا رہا اور آس پاس کے ملکوں کو بھی غلہ مہیا کرتا رہا، جن کا پاکیزہ سیرت اور اخلاق سے بادشاہ مصر اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے حکومت ہی سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی تھی، اور جن کا دور حکومت عدل و انصاف کے لحاظ سے تم بہترین دور تسلیم کرتے ہو، لیکن ان سب باتوں کے باوجود ان کے جیتے جی تم شک و شبے میں ہی پڑے رہے اور ان پر ایمان نہ لائے۔ یہ تمہاری ایک انتہا تھی، پھر جب وہ فوت ہو گئے تو تم ان کی شان یوں بڑھا چڑھا کر بیان کرنی شروع کر دی، یوں کہنے لگے کہ اب سیدنا یوسف علیہ السلام جیسا رسول کہاں آئے گا، اور یہ خیال کر کے باقی جو انبیاء آئے انہیں جھٹلانا شروع کر دیا۔ یہ تمہاری دوسری انتہا تھی۔ آج تم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا بھی انکار کر رہے ہو، وہ بھی تمہاری غلط روش تھی اور یہ موجودہ روش بھی غلط ہے۔ وہ بھی حق کا انکار تھا، یہ بھی حق کا انکار ہے۔ اس وقت بھی تم شک میں پڑے رہے اور اب بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ ایسے ہی لوگوں کے حق میں گمراہی لکھی ہوتی ہے۔ تو گمراہ ہونے والوں کی دو صفات جن کا تذکرہ ہوا کہ ایک یہ کہ حق سے انکار کرتے ہیں اور اپنی بد اخلاقی اور فسق و فجور میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، اور دوسرا انبیاء علیہ السلام کی تعلیم جس کا اکثر حصہ توحید اور آخرت کے متعلق ہوتا ہے اس سے ہمیشہ شک و شبے میں مبتلا رہے، اور تیسری صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے آیات کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان میں اس طرح کج بحثی کرتے ہیں جس کی بنیاد نہ کسی عقلی دلیل پر ہوتی ہے اور نہ ہی نقلی دلیل پر۔ اب اس مرد مومن کی باتوں کا فرعون کے اوپر ذرا برابر بھی اثر نہ ہوگا، اور اس نے اسی تکبرانہ شان سے اور غرور سے اور تکبر سے جو ہے وہ اپنے وزیر حامان سے کہنے لگا ایک بلند عمارت تعمیر کراؤ تاکہ میں یہ تو دیکھوں کہ جس الہ کی موسیٰ بات کرتا ہے کہاں اور کتنی بلندی پر وہ رہتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرعون اس مرد مومن کو فوری طور پر قتل کرنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اس کو گرفتار کر کے اسے جسمانی تعذیب دینا چاہتا تھا تاکہ وہ اس سے وہ سب باتیں اگلوا لے جن کی باتوں کی اسے ضرورت تھی۔ ان لوگوں نے اس مرد مومن کے خلاف کیا کیا چالیں چلی تھی اس کی وضاحت معلوم نہیں ہو سکی۔ بہرحال اس واقعے کے بعد جلدی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم مل گیا اور یہ مرد مومن بھی مہاجرین میں شامل تھا، اس طرح اسے فرعون سے نجات مل گئی۔
تو اس صورت میں جو مومن آدمی کے کردار کو بیان کیا گیا ہے وہ ایک دائی کے لیے، دین کے لیے بہترین عملی نمونہ ہے کہ ایک دائی کو، ایک مومن شخص کو جو ہے وہ اس طرح سے حق کا ساتھ دینا چاہیے اور حق پر ڈٹ اور جم جانا چاہیے۔ اور یہ جو فرعون نے عمارت تعمیر کرنے کا کہا تھا، یہ کوئی سچ مچ وہ کوئی عمارت تعمیر کرنے نہیں لگا تھا، بلکہ وہ صرف مذاق اڑا رہا تھا کہ اس کے اوپر چڑھ کر وہ دیکھے گا اور موسیٰ کے جو ہے وہ خدا تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ بات دراصل اس نے اپنی رایا کو الو بنانے کے لیے اور ان سے حق دعوت حق کے اثر کو دور کرنے کے لیے کہی تھی۔ اور یہ بات بالکل ایسی ہی ہے جیسے کچھ سال پہلے روس نے، ایک کمیونسٹ اور دہریت پسند ملک ہے جو اس نے کہی تھی، اس نے اپنا ایک سپوتنک طیارہ چھوڑا تھا جو چند لاکھ میل کی بلندی تک پہنچا، تو واپسی پر ان لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم اتنے لاکھ میل کی بلندی تک ہو آئے مگر ہمیں مسلمانوں کا خدا کہیں نہیں ملا۔ یعنی ان احمقوں کا یہ خیال تھا کہ اگر اللہ کی ہستی موجود ہے تو یہی چند لاکھ میلوں کی بلندی پر ہو سکتی ہے۔ اور اس واقعے کو بھی ان لوگوں نے لوگوں کو الو بنانے کے لیے سائنٹیفک دلیل کے طور پر پیش کیا تھا، کیونکہ یہی لوگ جب کائنات کی وسعت کا حال بتاتے ہیں تو کہتے ہیں سورج ہماری زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے اور زمین اس کے گرد گردش کر رہی ہے۔ یہ اس کا سورج کا تیسرا سیارہ ہے، سورج کے گرد 9واں سیارہ پلوٹو گردش کرتا ہے جو سورج سے 3 ارب 68 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے۔ اور یہ کہ اس کائنات میں ہمارا نظام شمسی میں سورج کا ایک ستارہ یا سیارہ ثابت ہے، اور کائنات میں ایسے ہزاروں ستارے یا سیارے جو ہیں وہ ان کا ہم مشاہدہ کر چکے ہیں۔ اور یہ ستارے سورج جسامت کے لحاظ سے ہمارے سورج سے بہت بڑے ہیں اور ہمارے سورج سے بہت دور، تقریباً 400 کھرب کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سورج موجود ہے جو ہمیں محض روشنی کا ایک چھوٹا سا نقطہ معلوم ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی انہوں نے بہت ساری جو ہیں وہ باتیں کی، اور انہوں نے کہا کہ مریخ کا سورج سے فاصلہ 14 کروڑ 15 لاکھ میل ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ اس لحاظ سے ہماری زمین سے سورج کا فاصلہ جو حقیقتاً 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے، روشنی کا یہ سفر 8 منٹ کا سفر ہے، گویا سورج ہم سے 8 نوری منٹ کے فاصلے پر ہے۔ اور کائنات میں اور بھی ایسے سیارے موجود ہیں جو ایک دوسرے سے ہزار بلکہ لاکھوں نوری سالوں کے فاصلے پر ہیں۔ تو دیکھیے جو کائنات کی وسعت کا مطالعہ انسان جو کر چکا ہے، اور وہ بھی جو ابھی انسان کے علم میں نہیں آیا، اس کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور یہ احمق لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چند لاکھ میلوں کی بلندی پر اللہ تعالیٰ کو پا لیں گے، جیسے وہ کوئی مادی جسم ہے جو ان کی گرفت میں آ سکتا ہے۔ تو بڑی بڑی بہکی باتیں جو ہیں وہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ فرعون یہ پلان کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے، تو اسی دوران میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہجرت کرنے کا حکم آ گیا، جس کو ہم اگلے حصے میں دیکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔